السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ حافظ واصل ہمارے ساتھ ہیں اور آج حافظ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنے جا رہا ہوں کہ اکثر دوست احباب پوچھتے ہیں کہ ہم پہ جادو جنات کا اثر تھا، ہم نے علاج کروایا، پڑھائی وغیرہ کی، اب ہم قدر بہتر محسوس کر رہے ہیں، تو کیا یہ بہتر اس بات کی علامت ہے کہ جادو ختم ہو چکا ہے، یا پھر علاج کروانے کے بعد کیسے پتہ چلے گا کہ انسان پہ جس جادو یا جنات کا سایہ اور اثر تھا وہ ختم ہو چکا ہے؟ جی گلفام بھائی، بہت اچھا سوال ہے کہ یہ پہچان کیسے کی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ علاج تو کرواتے ہیں اور بعض دفعہ وہ اسی کشمکش کا شکار رہتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ جو اثرات تھے، یا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو بندش تھی وہ ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے۔ عام طور پہ کچھ چیزیں لوگوں کے اندر بھی معروف ہوتی ہیں کہ یہ چیز ہے تو اس سے پتہ چل جائے گا، فلاں چیز ہے تو اس سے پتہ چل جائے گا، اس میں وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ اگر بیماری تھی تو بیماری ختم ہو گئی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ علاج ہو گیا۔ لیکن یہ جان لینا کہ بیماری ختم ہو گئی ہے تو جادو یا جو اثرات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ میں 3-4 چیزیں ایسی ذکر کر دیتا ہوں کہ جن سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ جادو جو تھا یا جو آسیب وغیرہ کا اثر تھا یا نظر بد تھی، جو بھی مسئلہ تھا روحانی طور پہ، اب اس کا اثر ختم ہو چکا ہے، اس کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ 3-4 چیزیں ہیں۔ پہلی تو ایک وہی جو عام طور پہ لوگوں کے اندر عام ہے کہ جو مسئلہ تھا، یعنی جو بیماری تھی، اگر کوئی جادو کی وجہ سے بیمار تھا، کسی کو جادو کھلایا پلایا گیا تھا، یا کوئی بھی ایسا جادو تھا جو جسم کو تکلیف دے رہا تھا، ڈیمیج کر رہا تھا، اگر جسم صحیح ہونا شروع ہو گیا ہے، مثلا اس کی بیماری ختم ہونا شروع ہو گئی ہے، جادو کی وجہ سے وہ بیمار تھا، اس کے جسم میں درد تھی، کندھوں میں درد، سر بھاری، دیگر جو علامتیں تھیں اس جادو کی وجہ سے وہ اس کی کم ہونا شروع ہو گئیں یا ختم ہو گئیں، تو ایک یہ بھی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اس کی جو جسمانی بیماری ہے اس سے وہ ریکور ہونا شروع ہو جاتا ہے، صحت یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیفیت اس کی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ چیز ہے جو عام ہے بالکل کہ بیماری میں سے نکل آنا واپس، یا نکلنا شروع ہو جانا۔ اسی طرح ایک دوسری چیز ہے جو ہم بہت زیادہ اس پہ غور کر سکتے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہچان لیں گے ہم کہ وہ انسان جو جادو زدہ ہوتا ہے نا، اس کو ضرور برے خواب آ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو برے خواب ہیں ان کا آنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، یا تو برے خواب آنا بند ہو جاتے ہیں، یا پھر ان برے خوابوں کے اندر آنے میں کمی آ جاتی ہے، یا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص ہے، پہلے وہ خواب دیکھتا تھا کہ اس کے پیچھے جانور لگے ہوئے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں، یا اس کو کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کا راستہ روکے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ جانور دکھ تو رہے ہیں لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً وہ اس کو دیکھتے ہیں تو ہٹ جاتے ہیں، یا کسی طرح سے وہ اس کے پیچھے آ رہے ہیں تو یہ بچ جاتا ہے، یعنی کہ نقصان نہیں پہنچ رہا اب، یا جانور اب اس سے چھپ رہے ہیں، یہ ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور وہ اس سے چھپ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو تکلیف تھی۔ یا اگر بند راستوں میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا، بند گلیوں میں دیکھتا تھا، تو اب اسی کو وہی خواب آ رہے ہیں لیکن راستے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ خوابوں میں تبدیلی آ جانا یا برے خواب آنا بالکل بند ہو جانا، یہ خوابوں کی ایک تبدیلی جو ہے یہ بتا دیتی ہے کہ انسان کا وہ جادو ختم ختم ہو رہا ہے یا ختم ہو چکا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری بڑی اہم جو وضاحت میں کر دوں اس کی، کہ بہت ہی اہم جو چیز ہے جس کے ساتھ ہم پہچان سکتے ہیں کہ جادو ختم ہو گیا، اس میں نا عام طور پہ جو معالج ہیں، علاج کرنے والے، بعض دفعہ وہ بھی خطا کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ علاج ختم ہو گیا، یعنی کہ جادو اس کا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب مریض کہتا ہے نا میری بیماری ٹھیک ہو گئی ہے، یا وہ کہتا ہے کہ میرے خواب صحیح ہو گئے ہیں، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، وہ معالج کو بھی کہتا ہے تو معالج بھی کہتا ہے کہ ہاں جی یہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو ختم ہو چکا ہے، لیکن ایسے نہیں ہوتا۔ بارہا ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ اس مریض کا جادو ختم ہو گیا، وہ ختم نہیں ہوا ہوتا، بلکہ عارضی طور پہ اس کی علامات دب گئی ہوتی ہیں، جو علاج بتایا ہوتا ہے اس کے کرنے کی وجہ سے اس کی جو علامات تھیں وہ وقتی طور پہ دب جاتی ہیں، یعنی وہ تھوڑا سا صحت مند ہو جاتا ہے، اس کے خواب تھوڑے بدل جاتے ہیں، لیکن اندر ابھی مسئلہ وہ موجود ہوتا ہے۔
تو اس کی پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ جب مریض اپنے منہ سے یہ کہہ بھی دینا کہ مجھے آرام ہے، میں ٹھیک ہوں، پھر بھی اس کو دوبارہ دم کیا جائے. دم کرنے سے زیادہ بہتر پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی اس کا جادو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا یا وقتی طور پہ ختم ہوا ہے، تو دم کے ذریعے سے پہچانا جائے گا. یعنی کہ وہ کیفیت تو نہیں بن جاتی جس طرح انسان کو اگر کوئی بڑا جسمانی عارضہ ہو، ایک بڑی جسمانی بیماری انسان کو لاحق ہو، تو انسان اگر کوئی پین کلر لے لے، کوئی چھوٹی موٹی کوئی ٹیبلٹ انسان کھا لے تو اس سے بہتری محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ بیماری وہاں اندر کھاتے وہ موجود ہے، انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے. تو کیا دم میں بھی اسی طرح کیفیت بنتی ہے؟ دم جی اس طرح ہو جاتا ہے. بعض دفعہ کسی کو دم وغیرہ کیا یا پڑھائی بتائی ہے، مہینہ گزرا ٹھیک ہے، 2 مہینے گزرے، پھر اس کے بعد دوبارہ ہو جاتا ہے. یہ جو لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں نا، آپ نے بھی سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں رجت ہو گئی، یعنی دوبارہ ہم پہ جادو ہوتا ہے. وہ اصل میں ریپیٹڈ جادو نہیں ہوتا، بلکہ وہ پہلے کا جو علاج ہے اس کی علامت دبی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی کہ وقتی طور پہ علامتیں دب جاتی ہیں، اندر وہ مسئلہ موجود ہوتا ہے. تو اس میں وہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کی بڑی آپس میں ایک کہہ لیں کہ سملیرٹی، اتفاق بن رہا ہے کہ جس طرح جسمانی بیماریاں میوٹ ہو جاتی ہیں تھوڑا عرصہ کے لیے، تو روحانی بیماریوں میں بھی ایسا چل جاتا ہے. بہت زیادہ جسمانی بیماریاں روحانی بیماریوں سے ملتی جلتی ہوتی ہیں. یہ اب معالج جتنا زیادہ ماہر ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے، یعنی وہ معالج جو طب کو بھی جانتا ہے اور رقیہ کو بھی جانتا ہے، دم کو، وہ صحیح فرق کر. اسی طرح اس کی پہچان کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص پہ کوئی مخصوص قسم کی بندش تھی تو وہ کھل جاتی ہے. مثلا کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو اب وہ اس کا علاج کیا تو اس کا رشتہ آنا شروع ہو گیا، یا اس کا رشتہ طے پا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بندش ختم ہو گئی. اسی طرح اگر کوئی شخص اس کے کاروبار میں مسئلہ تھا، رزق کا مسئلہ تھا، وہ نہیں کھل رہا تھا، اب وہ جادو کا علاج ہوا تو وہ معاملہ صحیح ہو گیا. کچھ لوگوں کو ازدواجی تعلقات میں مسائل ہوتے ہیں، اگر وہ تھے تو جادو کا علاج چلا تو وہ صحیح ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ بندش کھل گئی. تو یہ بھی واضح علامتیں ہیں. اور آخری 5ویں چیز میں بتا دیتا ہوں، یہ بھی تقریباً دوسری چیز سے ملتی جلتی ہے. وہ اس میں خواب کا ہے کہ جیسے بعض لوگوں کے تو خواب بدل جاتے ہیں نا، تو اس میں بعض لوگوں کو اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا خواب کے اندر اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دیتے ہیں. جب جادو علاج ہو جاتا ہے نا، تو جادو ختم ہو رہا ہوتا ہے یا ہو چکا ہوتا ہے، تو اس میں رہنمائی ہوتی ہے کہ گھر کے اندر سے اگر کوئی جادو کی چیزیں ہوں تو وہ ملنے لگ جاتی ہیں. کوئی سوئیاں کبھی ملتی ہیں، بال ملتے ہیں، تعویذ ملتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہے کہ اس کو آپ کھول کے ضائع کر دیں. پتلا ہے تو اس کی سوئیاں نکال دیں، لیمو ہے تو اس کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو اس کو ضائع کر دیں. اس میں افسر میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گھر سے کوئی ایسی چیز ملے تو اس کو ایک ہیڈک بنانے کی بجائے، بہت زیادہ پریشانی کی وجہ بنانے کی بجائے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جادو والی چیز مل گئی ہے، اب ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، اس کو ڈسٹرائے کر کے. یہ بالکل اچھا پوائنٹ ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے. بعض لوگ نا وہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، خاتون نے ایک اتنا سا لوہے کا کیل تھا، اس کے اوپر تار لپیٹی ہوئی تھی، تو وہ دکھائی انہوں نے. اور بھی لوگ ہیں مطلب اس طرح چیزیں بتاتے ہیں کہ ایک نے تعویذ دی یا لوہے کا پتل کا بنا ہوا تھا اس کے اندر سے، تو وہ پریشان ہو رہے تھے. میں نے کہا یہ چیزوں کا مل جانا تو صحیح ہوتا ہے اکثر اوقات، ہر دفعہ نہیں، لیکن اکثر جب ہم خصوصاً پڑھائی کر رہے ہوں نا تب چیزیں ملیں تو وہ مل جاتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو کھولتے جائیں، پڑھتے جائیں، اس کے اثر کو ضائع کر دیں. یعنی کہ اگر وہ چھپی رہیں گی تو ان کا نقصان ہوتا رہے گا. جی ظاہر، جادو مل جائے تو اس کو کھول کے ضائع کر دینا چاہیے. تو یہ چیزوں کا ملنا شروع ہو جانا بھی اس چیز کا ایک سائن ہے کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو مجموعی طور پہ یہ چیزیں ہیں کہ خوابوں کا بدل جانا، چیزوں کا ملنے لگنا، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی چیز بندش تھی تو وہ بندش کھل جاتی ہے، بیماری تھی تو اس کے اندر افاقہ ہو جاتا ہے. تو یہ 4-5 بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ دوبارہ دم کر کے دیکھا جائے، معالج کو ہی پوچھا جائے کہ بھئی ختم ہو گیا یا نہیں، اس کو چیک کروانا یہ زیادہ فائدہ دیتا ہے.